بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز و تصویر کی دنیا میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹری سٹی کا سلام۔ دوستو، یہ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ انسانوں کی لائف اس قدر مسٹیریس ہوتی ہے کہ ان کے بہت اپنے بھی ان کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ انسان کون تھا، کہاں سے آیا اور اس کا مقصد حیات کیا تھا، یہاں تک کہ اس کا لائف پارٹنر زندگی کے خوبصورت ایام ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ گمنامی سے ایلیکس کوپر، پھر ایلیکس کوپر سے ڈیوڈ کوپر اور پھر گمنامی، اس شخص کی مسٹیریس لائف کا آج ذکر رہے گا۔ حقائق اور پراسرار دنیا سے جڑے رہنے کے لیے فیکٹری سٹی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ دوستو، یہ بات 1987 کی ہے، جب ایلیکس کوپر کی عمر 65 سال تھی اور وہ اپنی زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ کو دیکھ چکا تھا۔ اس کو اپنا بچپن بھی یاد آتا، جو کہ یتیم خانے کی نظر ہو چکا تھا، مگر ایلیکس کوپر کو اپنا نام و مقام بنانے میں یہ سب نہ روک پایا اور وہ کینیڈا کے معززین میں شمار ہونے لگا۔ زندگی کی تلخیوں اور آسائشوں سے اس نے یہی ثابت کرنا چاہا کہ اسے بیسٹ ملنا چاہیے۔ 40 سال ایک کمپنی میں سرو کرنے کے بعد ایلیکس کوپر نے کچھ نیا کرنے کی ٹھان لی اور بالآخر کمپنی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ایک دن اس کی بیٹی کسی کام سے باہر جانے کا ارادہ کرتی ہے تو راستے میں اسے اپنے باپ کی گاڑی سائڈ پر کھڑی نظر آتی ہے۔ بیٹی نے باپ کی گاڑی کو کھڑا پا کر اپنی گاڑی کو بھی روک لیا کہ چلیں دیکھتے ہیں بابا کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی گاڑی کے پاس پہنچتی ہے، باپ کی جیکٹ کو گاڑی میں پایا، اگر باپ گاڑی میں نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید کہیں ٹہلنے نکلے ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، مگر کافی دیر کے بعد بھی کوئی سراغ نہ لگا۔ ساتھ ہی گزرتے ہوئے دریا کی طرف بڑھی کہ شاید دریا کنارے بابا موجود ہوں، مگر کچھ نہ ملا۔ تنگ آ کر پریشانی کے عالم میں گھر ماں کو کال کی اور بابا کا پوچھا، پھر ساتھ ہی سارا ماجرا سنا ڈالا۔ پریشانی بڑھنے لگی، ایلیکس کوپر کے دوستوں سے بھی رابطہ کیا گیا مگر کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ بالآخر بات پولیس تک پہنچی۔ پولیس بھی اپنی طرف سے پورا زور لگانے کے بعد ایلیکس کو نہ ڈھونڈ پائی۔ کرتے کرتے 1 سال گزر چکا، ملنے کی کوئی اور امید باقی نہ رہی۔ کمپنی والوں نے رابطہ کر کے ایلیکس کی پینشن کے حوالے سے بات کی کہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کر پینشن کلیئر کروا لیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کی خاطر برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی بیوی ان ڈاکومنٹس کی تلاش شروع کر دیتی ہے مگر ناکام رہتی ہے۔ اس کی بیوی حیران ہو گئی کہ جس شخص کے ساتھ زندگی کے 35 سال گزارے، وہ حقیقت میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں۔ کہانی میں ایک نئے دور کا اضافہ ہو گیا کہ اس بات کا پتہ چلا کہ ایلیکس آخر تھا کون، مگر کوئی بھی اس راز تک، اس حقیقت تک نہ پہنچ سکا۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال کی طویل مدت گزر گئی، ایلیکس غائب رہا۔ پھر اچانک پولیس کو کسی دوسرے اسٹیٹ سے کسی ڈیوڈ کوپر نامی شخص کی گمنامی کی اطلاع ملتی ہے اور ساتھ اس کی تصویر بھی بھیجی جاتی ہے۔ اس کا کیس بھی بالکل ایلیکس کوپر جیسا ہی تھا۔ ڈیوڈ کی تصویر پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی کے دوران لی اور تمام پولیس اسٹیشنز کو بھیج دی۔ جب یہ تصویر کینیڈا میں پولیس کو موصول ہوتی ہے تو مسنگ پرسنز کی فوٹوگراف کی فائل میں موجود تصویر سے ملایا گیا تو ایلیکس اور ڈیوڈ کی تصویر سیم نکلی۔ پولیس ڈھونڈتی ہوئی ڈیوڈ کے گھر پہنچتی ہے مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ ڈیوڈ جب کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا دیکھتا ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا پولیس آئی تھی۔ ڈیوڈ نے یہ سننا تھا کہ گھر سے جانے کا ارادہ کر لیا اور پھر سے گم ہو گیا۔ پولیس کی مسلسل تلاش کے بعد بالآخر پولیس ڈیوڈ کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اس سے حقیقت دریافت کرتی ہے۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ 1948 میں جب وہ 28 برس کا تھا تو اس پر چوری کا الزام لگا تھا، جو کہ حقیقت میں اس نے نہیں کی تھی۔ اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اس نے اپنا نام ایلیکس رکھا اور نئی زندگی کا آغاز کیا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اب چونکہ ریٹائرمنٹ کا پروگرام بنا تو میری ساری حقیقت سامنے آ جانی تھی، سو میں اپنی باقی زندگی شرمندگی سے نہیں گزار سکتا تھا کہ میری اولاد اور میری بیوی بچے مجھے کیا سمجھیں گے۔ اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا اور خود کو چھپا لیا۔ پولیس نے یہ سارا معاملہ سنا اور ڈیوڈ، جو کہ ایلیکس تھا،
اسے اس کی فیملی سے ملوانے لے گئی۔ اس طرح ایلیکس کوپر کی اس مسٹیریس لائف کا جو معمہ تھا اس کو سلجھایا گیا اور بالآخر اپنی فیملی سے مل کر اس کہانی کی ایک ہیپی اینڈنگ کی گئی۔ تو اپنے ماضی سے گھبرانا نہیں چاہیے، ماضی کی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ٹھانیں گے تو زندگی میں کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر رہے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ تھینک یو۔